اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 36۔ ان الذین بے شک وہ کافروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو اگر انا لہم انہی کا ہو، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اتنا اور بھی معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا تاکہ بطور فدیہ دیں بھی اسے من عذاب یوم القیامت کیا روز قیامت، ما تقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے نجات کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مطلب آج ادھر دنیا میں تو انسان پیسے دے کے، دولت دے کے رہائی حاصل کر لیتا ہے، جرم کر کے بھی بچ جاتا ہے، مگر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے پاس ہو اور اتنا اور بھی ہو، اور پھر بھی اگر قیامت کے دن انسان اس کو فدیہ دے کے اپنا جرم معاف کروانا چاہے تو وہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، اور اگر وہ زمین کی ساری دولت سے بھی زیادہ فدیہ دے کر عذاب جہنم سے بچنا چاہیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو میدان حشر میں کسی کے پاس اس زمین کی دولت نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض کسی کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں تو بھی وہ رد کر دیے جائیں گے۔ یریدون سب بہت چاہیں گے، آئیں یخرجوا کہ نکلے من النار اس آگ سے، وما ہم اور وہ نہیں بخارجین نکل سکیں گے، منہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ کی آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار بہت چاہیں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور اپنے کفر کی سزا کے طور پر ہمیشہ عذاب جہنم میں مبتلا رہیں گے، جبکہ گنہگار مسلمان اپنے ایمان کی برکت سے سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کی تائید میں حدیث بکثرت موجود ہے، یعنی بہت سی حدیث موجود ہیں کہ جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم جہنم کی آگ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ یزید بن الفقیر نے یہی آیت پڑھتے ہوئے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، تو جابر بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اس کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے، یعنی صرف کفار جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ والسارق اور جو چوری کرنے والا ہے، والسارقۃ چوری کرنے والی، فقطعوا کہ کاٹو ایدیہما ان کے ہاتھ، جزاء بدلہ دینے کے لیے، بما جو کسبا انہوں نے کیا، نکالا عبرت ناک سزا، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ چور سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جو کسی دوسرے انسان کی ملکیت سے کم از کم ایک ڈھال کی ملکیت کے برابر کوئی چیز دانستہ چوری کر لے۔ اسلام میں اس چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا دایاں ہاتھ اس کی کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جائے، لیکن ڈھال کی مالیت سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ حاکم وقت جو مناسب سمجھے اس سے کم درجے کی کوئی اور سزا دے دے جس سے چور کی حوصلہ شکنی ہو۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ڈھال کی قیمت میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ڈھال کی قیمت 1 دینار جو کہ تقریباً 4.36 گرام سونے کے برابر ہے، یا 10 درہم جو کہ تقریباً 30.50 گرام چاندی کے برابر تھی۔ مزید تفصیلات کے لیے فقہ کی کتابیں ملاحظہ کریں۔ یعنی ڈھال کی آپ کو ایک وہ ہنٹ بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر اتنے مقدار میں چاندی یا سونا ہے کے مطابق کسی نے چوری کی ہے تو ان کو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر اس سے کم کی چوری ہے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جو حاکم وقت ہے وہ کوئی بھی، یعنی اس وقت جو بھی لیڈر ہے جس کے وہ ہے
انڈر ہے وہ اپنے مطابق ان کو کوئی بھی سزا دے دیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے چور کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اس کی 2 وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے، یہ سزا اس مال کا بدلہ نہیں جو اس نے چوری کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مال بالکل معمولی ہو، بلکہ دراصل یہ قانون شکنی کی جرات اور چوری کرنے کے اس فعل کی سزا ہے جس نے لوگوں کے امن و سکون کو غارت کیا ہے۔ یعنی جو مال آپ نے چوری کیا ہے اس کے لیے وجہ سے آپ کے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، بلکہ اس وجہ سے کاٹے جا رہے ہیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ اس کی سزا کیا ہے، اور معاشرے میں اس سے امن و سکون خراب ہوتا ہے، اس لیے اگر ایک کو سزا نہ دی جائے تو باقی لوگ بھی یہی کام کریں گے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو اور کوئی بھی چوری کرنے کی جرت نہ کرے۔ سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، یعنی اس کے حق اسے واپس دلایا جائے، اور مجرم کو اس کی بری عادت سے بچانے کے لیے اس پر ایسی سختی کی جائے کہ وہ بھی اس جرم سے باز آ جائے اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم کے قریب نہ جائے۔ اور یہ حکم صرف قرآن ہی کا نہیں بلکہ بائبل کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر تمہارا دایاں ہاتھ گناہ کرنے کے سبب بنے تو اس کو کاٹ کر پھینک دو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے جسم کے ایک حصے سے محروم ہو جاؤ بجائے اس کے کہ تمہارے پورے جسم کو جہنم میں جانا پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ کاٹ دینا بڑی وحشیانہ اور غیر مہذب سزا ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ایک میاں بیوی 60 سال کی عمر تک پردیس میں کرائے کے مکان پر رہتے ہوئے مزدوری کر کے زیورات، کپڑوں اور نقدی کی صورت میں اتنی دولت اکٹھی کر کے لائیں کہ وہ اپنے رہنے کے لیے مکان، اپنی بیٹیوں کی شادی اور بڑھاپے کے انتظامات کر سکیں، اور اچانک رات کو ایک چور آئے اور ان کے بوڑھے میاں بیوی کی زندگی بھر کی کمائی چوری کر کے لے جائے، تو اب اس بوڑھے میاں بیوی پر کیا گزرے گی جن کی زندگی کی کمائی بھی گئی اور ہاتھوں میں مزید کمانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے وہ برے والدین اس حادثے کو برداشت نہ کر سکیں اور حرکت قلب بند ہونے کی صورت میں ان کی بچیاں یتیم ہو جائیں، اور اگر وہ زندہ بچ بھی جائیں تو بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنا اور اپنے بچیوں کا پیٹ پال سکیں اور بالآخر بھیک مانگنے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان برے والدین کی جگہ پر ہوں تو اس چور کے متعلق کیا سزا تجویز کریں گے؟ کیا اس چور نے مہذب کام کیا ہے یا واضح بربریت کا مظاہرہ کر کے ایک خوشحال گھرانے پر قیامت صغری برپا کر دی ہے؟ ظاہر ہے وہ انسانی شکل میں ایک درندہ ہے اور درندوں والی سزا کا مستحق ہے تاکہ اسے اپنی زندگی کا احساس ہو اور دوسرے کے لیے بھی باعث عبرت ہو، اور بائبل نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چور کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اگر چور کسی گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے تو اس چور کا قاتل مجرم نہیں ہوگا۔ چور کا ایک ہاتھ جو سینکڑوں دیگر ہاتھوں کی کمائی چھین کر انہیں شل کر دیتا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسی ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تاکہ دیگر بے شمار ہاتھ سلامت رہیں اور انسانی خدمت میں سرگرم عمل رہیں۔ تاریخ شاہد ہے جہاں کہیں بھی چور کے ہاتھ کاٹے گئے وہاں چوری کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسلام کے ابتدائی 100 سال میں گنتی کے چند افراد کے ہاتھ کاٹے گئے اور پورا معاشرہ امن کی نیند سویا۔ کوئی انسان اپنا ہاتھ کٹانا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی انسان کی انگلی میں کینسر ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور بالآخر انسان کی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح چوری بھی عوام کے امن اور سکون کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو ہاتھ کئی خوشحال گھرانوں کی زندگیاں برباد کر دے، اگر اسے کاٹا نہ گیا تو کئی دوسرے لوگوں کو بھی راتوں رات امیر بننے کی یہ بیماری لگ جائے گی جو بالآخر پورے معاشرے کا امن و سکون تباہ کر دے گی۔ لہٰذا ایسے مظلم ہاتھ پر ترس کھانا دراصل بے گناہ معاشرے پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ آج کل عام طور پر چور کو کچھ عرصہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن قید کی سزا نہ تو نفسیاتی طور پر چور کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر۔ اسی لیے جن ممالک میں چوری کی سزا قید ہے وہاں پر پولیس گشت، سیکورٹی سٹاف، الارم کیمرہ اور کتوں وغیرہ کے باوجود
چوری کی واردات یا تو بہت زیادہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، کیونکہ قید کی سزا پوری ہونے کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا مانع نہیں ہے جو اسے چوری کرنے سے باز رکھ سکے۔ ہاتھ سلامت ہے، نیز لوگوں کو علم نہیں کہ یہ چور ہے، لہٰذا لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور اس کے لیے چوری کرنا آسان ہوگا، جبکہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کو نفسیاتی طور پر شرمندہ کر دیتی ہے اور دیکھنے والے بھی محتاط ہو جاتے ہیں کہ یہ چور ہے، نیز ہاتھ کٹنے سے اس کی چوری کی صلاحیت بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تو سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ چور چوری سے باز آ جائے تو سب سے زیادہ مؤثر سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگر مقصد یہ ہے کہ چور کو معمولی سی سزا بھی مل جائے اور چوری کا سلسلہ بھی جاری رہے تو پھر قید خانہ میں چور کو چند دنوں کے لیے حکومت کا مہمان بنانا اچھی سزا ہے۔ آج 21ویں صدی میں سعودی عرب نے یہ سزا نافذ کر رکھی ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج یا عمرہ کی غرض سے سعودی عرب جاتے ہیں۔ یا کسی نے کبھی کسی ایسی عربی کو دیکھا جس کا چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹا ہوا ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں چوری بالکل نہیں ہوتی، لیکن پورے ملک میں صرف گنتی کے چند افراد کے ہاتھ کٹے ہیں اور سارے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں۔ مجھے کئی بار حرمین شریف کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، مجھے کہیں بھی کوئی ہاتھ کٹا ہوا دیکھنے کو نہیں ملا۔ البتہ اتنا مشاہدہ ضرور کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو سونے چاندی اور قیمتی سامان سے بھری ہوئی دکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ کر دکاندار نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ پرسکون نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی دکان سے کوئی چوری نہیں ہوگی۔ یہ سب اسلام کی حکیمانہ سزا کی برکتیں ہیں کہ انسان چوری کرنے کے تصور سے بھی گھبراتا ہے، نیز جس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے وہ انسداد چوری کا ایسا عملی اور مؤثر اشتہار ہوگا جس کا مقابلہ ہزاروں پاؤنڈ کی انسداد چوری کی اشتہاری مہم بھی نہیں کر سکے گی، اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہر ایک کو ہر وقت ایسی عبرت حاصل ہوتی رہے گی کہ کوئی دوسرا چوری کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ نوٹ: اگر کوئی انسان قحط سالی یا بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہے، یعنی شبہ اگر ہو، شک ہو تو پھر حدود جو مقرر کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حاطب کے غلاموں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کی اونٹنی چوری کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط کر دی اور غلاموں کے مالک پر اونٹنی کی قیمت سے دوگنی قیمت بطور تاوان عائد کر دی، کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو بھوکا رکھتا تھا اور غلاموں نے بھوک سے تنگ آ کر چوری کا ارتکاب کیا تھا۔ یعنی اگر ایک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سزا سے پہلے ہی کسی نے توبہ کر لی ہے تو اس کی بھی حدود ساقط ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو اس کی بھی حدود ساقط ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ جہاں پر چور کو سزا دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہر دوسرے بندے کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، صرف چند لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں امن و سکون ہوتا ہے۔ اور جیسے سعودی عرب وغیرہ میں تو آپ لوگوں نے جن کسی کے ریلیٹیوز رہتے ہیں، جن کا آنا جانا ہے، انہوں نے پوچھا بھی، ان سے پوچھے بھی، تو وہاں پہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کی دکانیں تک کھلی رہتی ہیں، گاڑی جس کی بھی ہوتی ہے وہ وہیں پہ گاڑی کو چھوڑ کے، دکانیں کھلی چھوڑ کے سارے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کبھی چوری وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر بندے کو سزا دی جاتی ہے، صرف چند لوگوں کو سزا ملتی ہے اور اس سے باقی سارا معاشرہ امن میں ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ چوری کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ جس جرم کی سزا جو چاہے مقرر فرما دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اور ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس نے چوری کی جو سزا مقرر کی ہے وہ فرد اور جماعت دونوں کی مصلحتوں کے عین مطابق ہے، یعنی جو چور کی سزا ہے اس سے نہ صرف ایک فرد بلکہ پوری جماعت کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سزا پر عمل کرنے میں کسی امتیاز اور رعایت کی اجازت نہیں دی، یعنی کسی امیر اور غریب یا کسی کو چھوڑ دینا اور کسی کو سزا دینا، اس کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب کوئی امیر چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں فمن، پھر جس نے تابہ توبہ کر لی من سے بعد ظلم ہی اپنے اس ظلم سے واصلح اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یتوب توجہ فرمائے گا علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کی بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر چور سچی توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر لے اور معاملہ عدالت تک جانے سے پہلے مالک کا مال واپس کر کے اس سے معافی مانگ لے اور مالک بھی اس چور کو معاف کر دے اور مقدمہ عدالت میں نہ لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کٹنے کی شرعی حد معاف فرما دے گا، لیکن اگر چوری عدالت میں ثابت ہو جائے تو پھر چور کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا، چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ اب یہ چور اور مالک کا نجی اور انفرادی معاملہ نہیں رہا بلکہ حکومت کا اجتماعی اور انتظامی مسئلہ بن گیا ہے جس کی سزا ضروری ہے۔ البتہ اب توبہ کرنے سے آخرت کا عذاب معاف ہو جائے گا، اور اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اس جرم سے توبہ نہیں کی تو پھر وہ قیامت کے دن خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ یعنی اگر تو انسان نے چوری کی ہے اور ابھی معاملہ عدالت پہنچا ہی نہیں، عدالت میں تک پہنچنے سے پہلے ہی چور نے معافی مانگ لی اور جس کا مال تھا وہ مال بھی واپس کر دیا اور اس بندے نے بھی اس کو معاف کر دیا، تو پھر شرعی حدود ساقط ہو جاتی ہیں، اس بندے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اور چوری ثابت ہوگی تو پھر بے شک اگلا بندہ معافی مانگے تو اس کو نہ تو معاف کیا جائے گا اور نہ ہی شرعی حدود ساقط ہوں گی، پھر اس کو سزا ملے گی، کیونکہ عدالت میں اگر مسئلہ چلا گیا اور پھر اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو اس طرح تو پھر وہی بات ہے نا کہ امیروں کو معاف کر دینا اور غریبوں کو سزا دینا، تو جب معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو پھر شرعی حدود ساقط نہیں ہو سکتی، چوری ثابت ہو گیا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا قیامت کا عذاب ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور قیامت میں بھی سزا ملے گی۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔